یہ جو خیمہ لگا کر چادریں باندھ کر اعتکاف کیا جاتا ہے، یا لوگوں کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ جی چادریں باندھ کر ہم اعتکاف کریں، تو یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ یکسوئی حاصل ہو، بندہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے۔ لیکن اگر خیمے لگا کر چادریں باندھ کر اندر بیٹھ کر فیس بک ہی چلانی ہے یا موبائل ہی چلانا ہے، تو پھر بھائی خیمہ نہ لگایا جائے، پھر چادریں نہ باندھی جائیں۔ اور چادریں باندھ کر اگر کوئی مسجد کی صف کو چھوٹا کر دیتا ہے، یعنی فرنٹ پر آ کر اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، چادر باندھی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے مسجد کی صف چھوٹی ہو رہی ہے، تو اگر مسجد کی صف چھوٹی ہو گئی خیمہ لگانے کی وجہ سے، تو خیمہ لگانے والا شخص سخت گناہ گار ہوگا۔ اگر خیمہ لگا ہوا ہی ہے اور جماعت کا وقت ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی چادروں کو اوپر فولڈ کر لے، اور تاکہ نمازی اس صف کو مکمل کر سکیں۔ اگر صف آگے تک مکمل نہیں ہو رہی، اس کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے یا خیمہ لگا ہوا ہے، چادریں بندھی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص سخت گناہ گار ہوگا۔ بہرحال خیمہ لگانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور فی زمانہ تو خیمہ لگانے پر پابندی ہی ہونی چاہیے۔ نوجوان جو خیمہ لگا کر بیٹھتے ہیں نا اعتکاف، تو اکثر وہ فیس بک ہی چلا رہے ہوتے ہیں اور موبائل کا بکثرت استعمال کرتے ہیں، یا خیمہ لگا ہوتا ہے تو وہ اپنے من پسند کے دوست بلا لیتے ہیں اور اندر بیٹھ کر خوب گپ شپ لگائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی اعتکاف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اندر بیٹھ کر گپ شپ لگائیں یا خوب موبائل چلائیں۔ اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اور اعتکاف کا ایک مین مقصد ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لیلۃ القدر کی تلاش، یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے اور خوب اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے۔ یہ ہوتا ہے اعتکاف کا مقصد۔